میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے کرسی خالی ہے، آپ لوگ کھڑا مت رہیے، سامنے آ جائیے تاکہ بولنے والوں کو بھی مزہ آئے اور کچھ وہ آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ پڑے۔ اس لیے آپ لوگ جو کھڑے ہیں روڈ پر، میں ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سامنے کرسی خالی ہے، آ جائیں۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة كذاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من القتل، أو كما كان عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ لوگوں کو تھوڑی دیر دین کی نسبت سے سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سبوں کو اس پر مجھے صحیح سے کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے اچھے انداز سے اور اچھے لہجے سے کہ آگاہ ہے اپنی موت کی پل کی خبر نہیں، کہ آگاہ ہے اپنی موت کی پل کی خبر نہیں، ارے سامان ہے 100 برس کی کل کی خبر نہیں۔ آنکھیں اگر بند ہے تو دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر بند ہے تو دن بھی رات ہے، اور بھلا قصور کیا اس میں آفتاب کا ہے۔ اور اگلا شاعر کہتا ہے نیت صاف نہیں، نیت صاف نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی، نیت صاف نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی، اور صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کا ٹکڑا حضرات کے سامنے روبرو کیا اور 2 حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے روبرو کیا۔ انشاءاللہ بہت مختصر سی باتیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے فہرست میں علماء کرام و شعراء اعظام کا نام ہے۔ تو یہ حضرات، میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے روبرو کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل لئن اجتمعت الانس والجن الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو ہم اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جناتوں کو اور انسانوں کو ہم اپنی ہی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، نہ کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کے لیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود ماننا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا سمجھنا یا اللہ کے علاوہ کسی کو سامنے ماتھا ٹیکنا یہ شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نہیں کریں گے، یہ معتبر رات ہے، اس رات میں بھی مغفرت کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال 50 سال کی جو زندگیاں دی ہے، ہم نے اس میں اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟
ہم نہیں، اس نے اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ میں مثال دیتا ہوں میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات حق ہے، سچ ہے، لیکن کڑوی لگے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر گھر کے اندر جو کھانے بناتی ہے میری ماں بہنیں، اگر کھانے میں کمی و بیسی ہو جائے، اگر نمک تیز ہو جائے، اگر مرچ تیز ہو جائے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے لیے کھانا اتنا خراب بنا دیا۔ کبھی یہ نہ سوچا کہ مسجد سے منادی حی علی الصلاۃ دن رات میں 5 مرتبہ پکارا، کبھی ایک مرتبہ اللہ کے پاس چلے جا، اللہ کے گھروں میں اپنا ماتھا ٹیکتے، کبھی اس لیے باتوں کو آپ نے سوچا نہیں سوچا؟ جب فجر کے اذانے مؤذن پکارتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، اور تمہاری اسی میں کامیابی ہے، اور فجر کی اذان میں ایک کلمات کے اضافہ کر دیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب لوگ نہیں جاتے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ فجر کی اذان گزری گئی، آپ کے مرتدی نیا لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ٹھہرو بعد میں آ جائے، ظہر میں آ جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ظہر میں آ جائے۔ اب ظہر میں مسجد سے منادی پکارا، ظہر میں نہیں پہنچے، کہتے چلو اب عصر میں آ جائے۔ اب عصر میں بھی نہیں پہنچا تو پھر مغرب میں کیا ادا ہوگی؟ پھر منادی پکارا، نمازی نہ گئے، فرشتے کہتے اللہ ابھی بھی نہیں آئے۔ پھر عشاء کی ادا ہو گئی، پھر عشاء کی ادا ہو گئی، کوئی نہیں آئے، بس صاحب سو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کی مسجد سے منادی 5 دفعہ آواز استعمال کیا، 5 مرتبہ پکارا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ آج نہیں آیا تو کل ضرور آ جائے گا، آج نہیں آیا تو کل ضرور آ جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دینی بھائیوں اور میرے پردہ نشین ماں بہنوں، آپ سوچئے جب اللہ کے حکم کو ہم توڑ دیے تو اللہ نے چھوڑ دیا۔ قرآن کے اندر ذکر ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے۔ میں نے پہلے اشعار میں کہا تھا کہ نیت صاف نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نیت صاف نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر گھر میں برکت کو لانا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع زندگی بسر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیا قرآن مقدس کے اندر، جو بندہ اللہ کو حکم کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہ پریشانی کی حالت ملوث ہو جاتا ہے، کبھی بیماری کی شکلوں میں طرح طریقے سے پریشانیاں دیکھی، اس کا اللہ کو حکم کو آپ نے توڑا تو اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ نے آپ کو بیماری میں ملوث کر دیا۔ تو شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر خالی کا دیا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی ہم نے نافرمانی کیا، اللہ کی ہم نے نافرمانی کی ہے، اسی لیے اللہ کا قہر نازل ہے۔ یہاں تک اتنا ہی نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گھروں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا پہلا آداب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر سے برکت کو اٹھا لیا۔ جب بندہ اس سے بعد نہیں آیا تو باپ بیٹے میں جھگڑا، محلے میں دیکھتے ہیں نا باپ بیٹی میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، ماں بیٹی میں جھگڑا، ساس بہو میں جھگڑا اور گوتنی دی آدمی میں جھگڑا، یہ اللہ کا آداب ہے، یہ اللہ کا آداب ہے۔ یہ مت سوچے کہ آداب نہیں، اللہ کا آداب ہے۔ جب اللہ نے اللہ کے حکم کو آپ نے توڑ دیا، اللہ نے چھوڑ دیا، برکت کو ختم کر دیا، پھر جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ اللہ کے آداب ہے۔ جب بندہ اس سے بھی باز نہیں آتا ہے، جب بندہ اس سے بھی باز نہیں آتا ہے تو ایک ایمان والوں کے سرک اوپر گہروں کو بیٹھا دیتا ہے پردہ کی شکلوں میں۔ اب فلاں سے ہم نے قرض لے لی ہے، اب راستے سے گزریں گے تو تقاضا کرے گا، اب راستہ چینج کر دیے۔ یہ اللہ کا آداب ہے۔ جب بندہ اس سے بھی باز نہیں آتا ہے، جب بندہ اس سے بھی باز نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آندھی اور طوفان کو بھیجتے ہیں۔ جب پھر بھی بندہ اس سے باز نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو کہتے ہیں کہ اے زمین تو حرکت کر۔ 2015 کا منظر ہر ایک انسان کو معلوم ہوگا، جسے زلزلہ اور بھوکم کی شکلوں میں آیا تو لوگ ڈر گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میری کبریائی کو بیان کرتا ہے اور میں اپنے عذاب کو اس کے اوپر سے ہٹا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو اٹھا لیا۔
لیکن ہم سب اللہ کے نافرمانی بندے بنتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ چغلی اور غیبت ملول ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وقت کا قلت دامن کی ہے، کیونکہ ناظم صاحب نے مجھے 15 منٹ کا وقت دیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میں نے حدیث پاک میں نے پڑھی۔ ایک حدیث ہے میں نے ایک حدیث پڑھی، الغیبۃ اشد من القتل، جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے محلے کے اندر تیزی سے پھیلتا ہوا بیماری ذرا غیبت اتنا بڑا گناہ کچھ نہیں لگتا۔ چاہم تو زبان اس کے پیچھے ہم نے بول دیا، چلو فلاں نے ایسا کیا تھا، ہم نے بول دیا، کچھ لگا نہیں لگا۔ غیبت کا ذکر سن لیجیے، میرے نبی فرماتے ہیں، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، الغیبۃ اشد من القتل، الغیبۃ اشد من الزنا۔ آپ سوچ لیجئے، ایک زنا بہت بدترین گناہ ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زمین رو کر کے بد دعا کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ مجھے حکم دیجئے کہ اس زنا اور زانیہ کو دبوچ لو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زمین ٹھہر جاؤ، یہ دونوں تمہارے اندر آئیں گے، تم اپنا فیصلہ کر لینا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بہت بدترین گناہ ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَإِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اے لوگو تم زنا کی قریب مت جاؤ، یہ بہت بدترین اور گناہ کی جائے۔ اب سوچ لیں، زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے، اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے۔ ایک تو زنا تو گناہ ہے، اور غیبت اس سے بڑا گناہ۔ آپ نے کسی کی مثال لیجئے، زید جو ہے عمر کا خلاف، زید نے عمر کا خلاف ابو بکر کے پاس بولا، عمر موجود نہیں، اس کے پیچھے بولا، یہ غیبت۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میرے نبی فرماتے ہیں غیبت کرنا ایسا ہے جو اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، یہ غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے میرے محترم بزرگ دوستو۔ اور میں نے ایک حدیث پاک ایک اور مفہوم میں نے پڑھا تھا، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خوری کرنے والے مرد ہو یا عورت، اس کو کبھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، اس کو کبھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بہت معتبر رات ہے، یہ مغفرت کا رات ہے۔ اس رات میں ہم سب جو ہے مل کر کے اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، کہیں گے اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے، جو بھی خطائیں کیے ہیں، اپنے نفس کے اوپر جان سے یا انجان سے یا بھول چوک میں جو بھی خطا ہوئی ہے، اے اللہ اس کو درگزر کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر کیے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعا کیا، وہ دعا کون سا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا دیے قرآن مقدس کے اندر ہے، 7ویں پارے کے اندر ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب ہم اپنے نفس کے اوپر جو بھی ظلم و ستم کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، جان سے یا انجان سے، اے اللہ تو اپنے لطف و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری خطا کو معاف کر دے۔ اے اللہ کہ تو معاف نہیں کرے گا تم خسارہ اٹھانے والوں میں سو جائیں گے، اے اللہ ظالموں میں سو جائیں گے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف کر دے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت معتبر دعا ہے، اس چیز کو سمجھیے، اور یہ رات جو ہے یہ مغفرت کا رات ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیجئے اور ماں باپ کی اطاعت کیجئے، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو اس رات بھی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، اس رات میں بھی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ذکر آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں سر پٹک پٹک کر کے مر جائیں گے، پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، جس سے ماں ناراض ہے، جس سے ماں اور باپ ناراض ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کر کے بھی سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک واقعہ میں عرض کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں تھک گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اب چلا نہیں جاتا ہے، اے اللہ مجھے کچھ سواری کا انتظام کر۔
اے اللہ مجھے کچھ سواری کا انتظام کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ تم فلانی جگہ چلے جاؤ اور وہاں میرا ایک بندہ ہوگا، تم مجھ سے فریاد کرنا اور وہ تمہیں سواری کا انتظام کر دے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان سے کہتے کہ بھائی اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، آپ ایک سواری کا انتظام کر دے۔ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ ایک سواری کا انتظام کر دے، تو وہ سواری کا انتظام کر دے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ شخص بادلوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور موسیٰ علیہ السلام اس پر سیر کیے۔ موسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزت میں فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کیا یہ نبی ہے، یہ کوئی ولی ہے، یہ کوئی فرشتے ہیں؟ اے اللہ یہ کون ہے؟ یہ کوئی بزرگ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے اور یہ نہ کوئی بزرگ ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ اس کی ماں نے مجھ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یہ بادل کا ٹکڑا کیا اگر اگر جس چیز پر یہ اشارہ کر دے گا ہم اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے۔ یہ ہے ماں کی دعا۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزان گرامی، میرے برادران وطن، میرے بھائیوں، اپنی ماں کا دکھ کبھی، ماں کو تکلیف مت دینا، ماں کو کبھی ستانا نہیں، کیونکہ وہی ماں ہے جو بھیگی جگہ پر خوش ہوتی تھی اور بھیگی جگہ پر خوش ہوتی تھی اور سوکھے جگہ پر مجھے سلاتی تھی۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ بہت ہی عمدہ تقریر ہو رہی تھی۔ آئیے میں اب اگلی کڑی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور نعت کی دنیا میں آپ سب کو لے جاتا ہوں اور ایک ایسے شاعر کی طرف لے جاتا ہوں جس کی آواز بہت